سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سورہ قصص کا 5واں رکوع 20ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ اگلی قومیں ہلاک فرما دیں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کی ہلاکتوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، بصائر للناس، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لعلہم یتذکرون اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ طور کی جانب مغرب میں نہ تھے، یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا، یہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں مقرب کیا، وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہ تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات آپ کی ولادت سے پہلے کے ہیں، لیکن آپ اپنی قوم کو یہ سارے واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، علم غیب اور علم شہادت کے خزانے آپ کو عطا فرمائے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، مگر ہوا یہ کہ ہم نے قومیں پیدا کیں، یعنی بہت سی امتیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے۔ جب لمبا زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں، تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کی وفا انہوں نے چھوڑ دی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ تو ہم نے آپ کو علم دیا اور اگلے پچھلے لوگوں کے حالات پر آپ کو مطلع فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے وقت۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو غیب کے علم دیے جن سے آپ ان کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی ظاہر دلیل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ ایسی قوم کو ڈر سنائیں جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اس قوم سے مراد اہل مکہ ہیں جو زمانہ فطرت میں تھے۔ زمانہ فطرت سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ۔
اور اس کی مدت تقریباً 550 سال ہے۔ اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں پوری دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ اور جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے، مکہ شریف کو آباد کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر یہاں جو لوگ آباد ہوئے ان کو تبلیغ آپ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد انبیاء حج کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن اہل مکہ کی ہدایت کے لیے حضرت اسماعیل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں بھیجے گئے، اور یہ تقریباً مدت 2000 یا 3000 سال کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈر سنائیں، قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے ان میں، پھر ان پر قیامت کے میدان میں عذاب آتا، تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر تو رسول بھیجتا تو ہم ایمان لاتے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان پر کوئی عذاب یا سزا نازل ہوتی ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی کفر اور دیگر گناہ، تو ان کی وجہ سے ان پر عذاب آتا، فیقولو، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لاتے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت کے لیے ہے، یعنی رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ حجت پوری ہو جائے، کہ انہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر رسول آتے تو ہم ضرور مطیع و فرمانبردار ہوتے اور ایمان لاتے۔